نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جنات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو جنات ہوتے ہیں کیا وہ بھیس بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا جنات جو ہے یہ بھیس بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگر جنات ہوتے ہیں وہ اپنے بھیس بدل سکتے ہیں۔ اور واقعات آتے ہیں بہت سارے، ویسے تو واقعات ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے فرضی طور پر 2-3 واقعے سنایا کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ اپنے بھیس کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ اس طرح سے چلا کہ وہاں ایک عورت رہا کرتی تھی اور اس کا ایک جن تھا جو دوست تھا، جو کبھی کس صورت میں اس کے ساتھ آیا کرتا تھا ملنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی تو یہ جو جن تھا یہ ایک پرندے کی صورت میں آ کر ان کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس عورت نے اسے کہا کہ نیچے اتر آؤ، کچھ باتیں ہم آپ کو سنائیں اور کچھ آپ ہمیں سنائیں تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کر دلوں کو بہلائیں۔ تو وہ جو پرندہ تھا وہ حقیقت میں جن تھا جو پرندے کی صورت میں آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ نے سنا نہیں ہے کہ مکے میں ایک ہستی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی شریعت نے ہمیں عورتوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے اور زنا کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ پرندوں کی صورت میں بھی اگر آنا چاہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہوا ہے، یہ اپنا بھیس بدلا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات تھی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی سے ہم میں باہر نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر لے کے جا رہے تھے، آبادی سے دور لے کے جا رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ نصیبین کے کچھ جنات تھے جنہوں نے مجھے دعوت کے لیے بلوایا ہے، اور انہوں نے مجھے اس لیے بلوایا ہے تاکہ میں ان کو کچھ وعظ اور نصیحت کروں، لہٰذا آج ہم جنات کو وعظ اور نصیحت کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے کہ ایک جگہ پر ایک گھاٹی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں ایک دائرہ بنا کر دیا، لکیر کا حصار بنا کر دیا، اور مجھ سے فرمانے لگے کہ ابن مسعود آپ اس کے اندر چلے جائیں، اس کے باہر نہ آنا جب تک میں نہ کہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اندر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بہت بڑے پرندے ہیں جو عقاب کی صورت میں آ رہے ہیں اور جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب ان کا آواز تھا، ان کی چیخ و پکار عجیب و غریب پکار تھی، ان کی چیخ و پکار تھی۔ تو کہنے لگے کہ جب میں ان کی آوازیں سن رہا تھا تو میں تو بہت ڈر رہا تھا اور میں سہم گیا تھا، لیکن مجھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس لکیر سے باہر نہیں نکلنا، اس لیے میں اس کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے پرندے سے آتے گئے اور جمع ہوتے گئے، تو کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ اور نصیحت کرنا شروع فرما دیں۔ کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ پاک کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں وہ ان کو بتاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بھی ان کو سمجھاتے رہیں، اور جو شرعی احکامات ہیں وہ بھی ان کو وعظ و نصیحت فرماتے رہیں، اور کافی دیر تک ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں، اور جب وعظ و نصیحت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ تو پہلی رکعت میں تو سورۃ طٰہٰ پڑھی، اور باقی دوسری رکعت میں کیا پڑھا یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جیسے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس طرح سے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع کرتے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ سارے چلے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ ابھی آپ اپنے دائرے سے باہر نکل کر آ جائیں۔ تو جب میں دائرے سے باہر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ ابن مسعود کیا تو ڈر تو نہیں گیا؟ تو میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت سہم گیا تھا، ڈر گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ارشاد یہی تھا کہ اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، اس لیے میں باہر نہیں نکلا۔ تو یا رسول اللہ آپ بتائیں صحیح کہ یہ کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ مقام جو حجون کے شاید بتایا کہ وہاں کے لوگ تھے، یا نصیبین کے بتایا کہ وہاں کے یہ جنات تھے جو میرے پاس آئے تھے واعظ و نصیحت سننے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود یہ اگر اپنی اصلی صورت میں آتے پھر تو میں بھی ان کی ہیبت برداشت نہ کر سکتا، لیکن میں نے ہی ان کو کہا تھا کہ تم جب میرے پاس ملاقات کے لیے آؤ اس جگہ پر تو انہی پرندوں کی صورت میں آنا اور انہی پرندوں کی صورت میں آ کر میرے ساتھ ملاقات کرنا، لہٰذا میرے کہنے پر وہ اس طرح سے آئے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود اگر تو اس لکیر سے باہر نکل آتا، اس حصار سے باہر نکل آتا اور ان پرندوں میں سے اگر کوئی ایک پرندہ تجھے اٹھا کر لے جاتا تو شاید میں آپ کو مل بھی نہیں سکتا، نہ آپ مجھے مل سکتے نہ میں آپ کو مل سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو پرندے یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ جس یعنی یوں سمجھو کہ جس صورت میں بھی آنا چاہیں، جس بھیس میں بھی آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو یہ پاور دیا ہوا ہے، یہ اس بھیس میں آ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا جنات کی انسانوں کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے انسانوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کو کس طرح سے قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پھر آپ کو دوسری ویڈیو میں سنائیں گے، بتائیں گے۔